کاسٹ آپ کو سیف گارڈنگ ریسورس اینڈ سپورٹ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا نام فوزیہ وقار ہے اور میں وفاقی محتسب ہوں برائے ہراس کی، جو کہ کام کی جگہ پہ انگریزی میں اس کو سیکشول ہراسمنٹ پریونشن آف ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ورک پلیس کے علاوہ ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کے علاوہ ہم پراپرٹی رائٹس کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں انفورسمنٹ آف پراپرٹی رائٹس، خواتین کی چاہے وراثتی جائیداد ہو یا کہ اپنی بنائی ہوئی، اگر اس میں کوئی فراڈ ہوا ہے یا ان سے چھین گئی ہے تو وہ اس کا حق دلانے میں ہمارا دفتر ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ مس فوزیہ فار یور انٹروڈکشن۔ آپ کی تعارف کا شکریہ۔ اب ہمارا RSH کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہمارا ایک سیریز ہے جو پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے، جس کے اندر جو بھی پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں کنٹری کے اندر ہم ان کا انٹرویو لیتے ہیں، اور اس انٹرویو میں ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، اور بیسکلی وہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ جسٹ ایجوکیشن کی بیسس پہ ہوتے ہیں کہ جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، جو سہولیات موجود ہیں اور جو لاز آلریڈی موجود ہیں ہماری کنٹری میں۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے پاس جو ایک نالج ہے اس کی PSA کے حوالے سے، اسپیشلی ہمارے جو لاز ہیں اس کی بہت منیمم ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ محدود نالج ہے، جس کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کے تھرو یہ میسیج جو ہے وہ ہم لوکل آرگنائزیشن کو پہنچا سکیں جو سندھ میں بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ کام کرتی ہیں۔ ہمارے کچھ سوالات ہیں، 5 سوالات ہوں گے، جس کے اوپر ہم پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے آپ کو پرسنل جرنی، بیکاز یو آر سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ایز ویل، اور آپ کا ایک بہت لمبا جو ہے وہ جرنی رہ چکا ہے ایز اے سیف گارڈنگ اینڈ PSC ایکٹیوسٹ۔ تو پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کہ ہاؤ واز یور جرنی، اور یہ کہ آپ کس طرح سے یو گیٹ انوالوڈ ان ٹو دا گورنمنٹ ایز ویل، اینڈ ہاؤ یو ایکسپینڈیڈ یور ویژن اینڈ ہورائزن ایز ویل۔ پہلے تو میرے خیال سے بہت اہم ہے کہ سیف گارڈنگ اور PSCA کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا جائے، وہ آئی گیس آپ کی آڈینس کو پتہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ خواتین کو تشدد سے بچایا جا سکے اور ان کی جو ہراسمنٹ ہے یا ہراسگی اس سے بچایا جا سکے گی، کیونکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں بہت زیادہ تشدد ہے خواتین کے اوپر۔ وہ جسمانی کے علاوہ ذہنی بھی ہوتا ہے اور معاشی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ خواتین کو ذہنی طور پہ ٹارچر بھی کیا جاتا ہے اور مارا پیٹا بھی جاتا ہے، اور ان کے پیسے بند کرنے کی دھمکیاں یا پیسے بند کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کا مقصد ان کو چپ کرانا ہوتا ہے۔ تو اس کام کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس میں فزیکل وائلنس کو یا جسمانی تشدد کو روکنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور ذہنی وائلنس جسے ہم کہتے ہیں یا ذہنی تشدد، چاہے وہ ہراسمنٹ کے فارم میں ہو یا دوسرے کو ہر وقت اس کی تضحیک کرنا یا اس کو ذلیل کرنا، اس کے فارم میں اس کو روکنے کی بڑی ضرورت ہے۔ تو میرا جو پرسنل جرنی ہے وہ میں پچھلے کم سے کم 25-30 سال سے ہیومن رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہوں، اور ہیومن رائٹس پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کی جو انسانوں کے ساتھ تفریق ہوتی ہے یا ان کو ان کے حق جائز حق نہ ہو دیے جائیں، اس پہ کام کرنا ہے۔ گراس روٹس ایکٹیویزم میں بھی، یعنی کہ خود بھی انوالو ہونا رائٹس کی ڈیمانڈ کے لیے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی۔ باہر بھی میں نے کام کیا، کینیڈا میں بھی کئی سال کام کیا اور ہیومن رائٹس پہ ہی کام کیے، اور یہ کام ایکٹیویزم کے علاوہ میں نے حکومت کے ساتھ بھی کیا ہے، پاکستان میں بھی اور کینیڈا میں بھی حکومت کے ساتھ مل کے ہیومن رائٹس پروموشن کے لیے کام کیا۔ پاکستان میں میں کوئی 2009-10 سے یہ کام کر رہی ہوں ایکٹیولی۔ پہلے ایک غیر سرکاری ادارہ شرکت گاہ کے نام سے جو خواتین کے لیے ایڈوکیسی اینڈ کمیونیکیشنز کا کام ہے، وہاں پہ میں نے ایز اے ڈائریکٹر آف ایڈوکیسی کام کیا 4 سال تقریباً۔ اس کے بعد پھر میں پنجاب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن، جو ایک سرکاری ادارہ تھا، پہلی دفعہ فارم ہوا تھا پنجاب میں، اس میں اپوائنٹ ہوئی ایز دا فرسٹ فاؤنڈنگ چیئر پرسن۔ اور چیئر پرسن کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی وہی ہوتے ہیں، اور اس ادارے کا بنیادی مقصد خواتین کے خلاف ہر قسم کی تفریق یا ڈسکرمنیشن کو روکنا ہے اور وائلنس کو بھی روکنا ہے۔ اس کے ایمبٹ میں نہ صرف خواتین کے جسمانی تشدد کو روکنے کے لیے قوانین یا اور طرح کی تفریق کے لیے قوانین لانے تھے،
بلکہ بہت اہم یہ بھی تھا کہ ایسے اسٹیپس لیے جائیں جس سے خواتین کی امپاورمنٹ ہو سکے، کیونکہ ہر قسم کے ڈسکرمنیشن کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پرٹیکولر گروپ کو اسٹرانگ کیا جائے. جب تک ایک گروپ مضبوط نہیں ہوتا، معاشی طور پہ خاص طور پہ مضبوط نہیں ہوتا، تو اس کی ڈسکرمنیشن کنٹینیو کرتی ہے یا اس کے خلاف جو ایکشنز ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو امپاورمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے خواتین کے لیے. تو دونوں سائڈوں پہ یہ کام ہو رہا تھا. ایسے قوانین میں مدد جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹس پنجاب میں 2016 میں جو پاس ہوا اس پہ کام کرنا، یا ایسے قوانین جن سے خواتین کی امپاورمنٹ بڑھے، جیسے کہ فیئر ریپرزنٹیشن آف ویمن ایکٹ، جس کے تحت کم سے کم خواتین 33% تمام بورڈز، کمیٹیز اور ٹاسک فورسز میں ہوں، ان پہ بہت کلوزلی کام کرنا. بہت اہم ہے یہ ایک وضاحت کہ ہمارا جو ادارہ ہے وفاقی محتسب کا، اس کا اختیار ان اداروں کے اوپر ہے، چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، جو کہ وفاقی کہلائے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سرکاری ادارے جن کے دفاتر پورے پاکستان میں چھوٹے شہروں میں بھی ہیں. آپ کو اگر مثال دوں تو FIA کے دفاتر پورے پاکستان میں ہوں گے، PIA کے دفاتر چھوٹے شہروں میں بھی ہوں گے، انشورنس کمپنیز کے دفاتر جو نیشنل ہیں پورے پاکستان میں ہوں گے، بہت سارے بینکوں کے نیچرلی برانچز پورے پاکستان میں. تو کوئی بھی ایسا ادارہ جس کو ٹرانس پروونشل یا کہا جا سکے، یعنی کہ وفاقی کہا جا سکے، وہ ہمارے اختیار میں آتا ہے. مگر ایسے ادارے جو صوبائی حکومتوں کے تحت چلتے ہیں، جیسے کہ کوئی ایک کمپنی ہے جو، یا ایک تعلیمی ادارہ ہے جو صوبائی تعلیمی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر آتا ہے، اس کے لیے صوبائی محتسبین ہیں. صوبائی یعنی کہ پروونشل امبڈس پرسنز ہیں، اور ہر صوبے میں صوبائی محتسب ہے جو ڈیل کرتا ہے ہراسمنٹ کے ساتھ. اوکے، تھینک یو سو مچ فوزیہ وقار صاحب. اور ایک اور امپورٹنٹ کویشچن جو اسی بات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں، جو اسمال آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں فار دا ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ سائڈ، وہ کس طرح سے ان تمام سہولیات کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں جو لاز آلریڈی موجود ہیں، اور جو وفاقی محتسب صوبے میں موجود ہیں ان کو کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اویئرنیس لے کر آ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہر جو قانون ہوتا ہے اس کا استعمال اس کو مستحکم کرتا ہے، اسٹرانگ کرتا ہے. مگر ہراسمنٹ کا قانون خصوصاً ایسا قانون ہے، along with other سوشل ایشوز پہ جو قوانین ہوتے ہیں، ایسے یہ قوانین ہیں، ان کی اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں قوانین کی آگاہی بڑھائیں تاکہ لوگ آ سکیں اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے. ایک جو بہت اہم وہ اداروں کا کام ہے اور لوکل آرگنائزیشنز کا کام ہے کہ انشور کریں، اکاؤنٹیبلٹی بڑھائیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے اداروں میں. سیکنڈلی، انکوائری کمیٹیاں ہوں ہر، فار انسٹنس تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی ہو، بہت اہم ہے کہ انکوائری کمیٹی بنی ہوئی ہو، نوٹیفائی ہوئی ہو. اس کا قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے کہ اس کے 3 ممبر ہوں گے جن میں سے ایک کم سے کم سینئر عورت ہوگی. تو وہ تو لوکل آرگنائزیشنز اکاؤنٹیبل بنا سکتی ہیں اداروں کو کہ وہ چیک کریں کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہے کہ نہیں لگا، انکوائری کمیٹی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے، لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ نہیں پتہ. پھر آگاہی دینا، ٹریننگز دینا اپنے ادارے کے ممبرس کو ان کمیٹیز کے بارے میں اور ہراسمنٹ کے قانون کے بارے میں، یہ بھی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ. اور ایک اور جو کویشچن بہت امپورٹنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ کس طرح سے آپ ان کیسز کو ہینڈل کرتی ہیں ایز اے امبڈس پرسن، بیکاز آپ کے پاس تو یہ، آپ کے آفس میں تو یہ کیسز آتے رہتے ہیں ہر طرح کے. تو آپ کا آفس اس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا سکیں کہ صوبائی لیول پہ اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، ان کا میکینزم سیم ہی ہے یا ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ 2010 میں ایک پاکستان کے لیول پہ قانون پاس ہوا تھا ہراسمنٹ کے خلاف، اور وہی قانون بہت مائنر چینجز کے ساتھ تمام صوبوں میں اڈاپٹ کیا. تو پروسیجر وہی ہے
ڈیفینیشنل بھی اب تھوڑے سے مسئلے یونیفارم ہو گئے ان دا سینس کہ ابھی ایک حال ہی میں ایک بہت اہم ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی جس کے تحت ہراسمنٹ کو سیکشول ان نیچر ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ ججمنٹ اپلائی کرتی ہے. ہاں ہم وفاق کے لیول پہ ایک امینڈمنٹ آئی ہے 2022 میں جس کے تحت ڈسکرمنیشن بائی جینڈر ایڈ ہو گیا. بہرحال مقصد پوائنٹ یہ ہے کہ تمام جگہ پہ فیڈرل اینڈ پروونشل تقریباً ایک جیسا قانون اور پروسیجر تو بالکل ایک جیسا ہے. کوئی بھی شخص کمپلین کرنے کے لیے اگر آئے تو ایک سے زیادہ طریقے ہیں کمپلین کرنے کے. آن لائن تقریباً سارے صوبوں میں بھی اور وفاق کے لیول پہ بھی آن لائن کمپلینٹ فارمز ہیں جو ہماری ویب سائٹس پہ ہوتے ہیں. وہاں پہ ایزیلی آسان لفظوں میں اردو میں رومن میں انگریزی میں ایک اپلیکیشن لکھی جا سکتی ہے اور وہ اپلیکیشن ہمارے پاس ایک دم پہنچ جاتی ہے. نیچرلی وہ ای میل وہ آن لائن ہے اور وہ باقاعدگی سے اس کی چیکنگ ہوتی ہے آن اے ڈیلی بیسس ٹوائس اے ڈے تاکہ ہم ان کو پھر رجسٹر کریں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ خود آ کے سائل ان دفاتر میں آ کے اور ایک سادہ کاغذ پہ درخواست دے دے کہ جی میرے ساتھ یہ ہراسمنٹ ہوئی. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فون پہ اطلاع دے دے. مگر ان تینوں طریقوں کے باوجود پھر ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس پرسنلی آئیں کیونکہ نامعلوم جو ہوتے ہیں نا لوگ وہ درخواستیں وہ نہیں ایکسیپٹ ہوتی. اس کا طریقہ کار کورٹ کے طریقے کار سے ملتا جلتا ہے جو باقاعدہ کورٹس ہیں ان کی طرح. اس میں پراپر انکوائری ہوتی ہے, پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور سارے پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل میں پھر اپلیکیشن لی جاتی ہے. وہ جو چارج ہے یا ایلیگیشن ہے یہ تمام محتسبین کے آفیسز میں یہی ہوتا ہے. وہ ایلیگیشن کمیونیکیٹ ہوتی ہے جس کے خلاف یہ درخواست آئی ہوتی ہے اس کو اور اس سے جواب منگوایا جاتا ہے. 3 دن کے اندر وہ کمیونیکیٹ ہوتی ہے, ہفتے کے اندر اندر وہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی میں نے ہراسمنٹ کی نہیں کی, یہ غلط ہے صحیح ہے واٹ ایور, وہ جواب دیتے ہیں. اس جواب کے بعد پھر جنرلی ایویڈنس کی سٹیج آتی ہے, یعنی کہ دونوں پارٹیوں کو بلا کے ان کی ہیئرنگ بھی ہوتی ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا, پھر وہ اپنے گواہ لے کے آتے ہیں. تو وہ گواہ اور شواہد یعنی ایویڈنس کے تحت یہ ساری کارروائی چلتی ہے. وہ ایویڈنس ایگزامن ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, ایک دوسرے سے سوالات ہوتے ہیں, کراس ایگزامینیشن جسے کہتے ہیں. اور وہ کرنے کے بعد تمام ریکارڈ کو دیکھ کے, تمام گواہوں کو سن کے, دونوں پارٹیوں کو سن کے اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. آپ جو ہیں آلریڈی آر ایس ایچ کو پروگرام سے واقف ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہاں یہ آر ایس ایچ پروگرام ہیلپ فل ہوگا اور لوکل آرگنائزیشن کے لیے ان کو بہتر بنانے کے لیے؟ کیونکہ ہمارا ایک مینٹورشپ پروگرام بھی ہے, اس میں ہمارے پاس ایکسپرٹس بھی ہیں جو کہ لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ سیف گارڈنگ کو اور آپ پی ایس سی اے کو کس طرح سے ان کی پالیسیز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہاں پر یہ جو ہے یہ مضبوط کرے گا قوانین کو اور کہاں آپ کے آفس کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے یہ پروگرام؟ دیکھیے پہلے تو میرے خیال سے جو بھی آپ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو خود قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنے کے بعد آسان زبان میں اس کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ قانون میں پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا سیدھا یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ہراسمنٹ والے رویے کون سے ہیں اور وہ ان ایکسیپٹیبل ہوں گے, کہاں پہ جانا ہے. تو آگاہی جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے خود سمجھیں آسان طریقے سے اور پھر سمجھائیں. دوسرا میں نے پہلے بھی کہا سپورٹ کریں لوگوں کو اداروں تک پہنچنے میں. اس کی آپ کی بھی ٹریکنگ اور مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ اپارٹ فرام جنرل اویئرنیس کتنے لوگ سپورٹ ہوئے تھرو دا پروسیس. کانکریٹ فگرز لے کے آئیں نا. ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر آپ کے جو لوکل آرگنائزیشنز ہیں, اینڈ آئی ایم جسٹ ریکیپنگ, وہ اکاؤنٹیبلٹی جو کرواتے ہیں اداروں کی, اس میں نمبرز اگین کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کہ انہوں نے کتنے اداروں میں جا کے چیک کیا کہ کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہے کہ نہیں لگا, کتنے اداروں میں چیک کیا کہ انکوائری کمیٹی بنی ہے کہ نہیں بنی, کتنے اداروں میں جا کے آگاہی دی یا نہیں دی. دس از این امپورٹنٹ انڈیکیٹر. اگر آپ میرے سے جو پوچھ رہی تھی کہ میرا ادارہ کیسے سپورٹ ہو سکتا ہے, دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ دیم ٹو ڈو. اینڈ فار دیٹ دے مسٹ گیو ایکوریٹ انفارمیشن.
ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر جوائن کیا، اور خصوصی شکریہ محترمہ فوزیہ وقاص صاحبہ کا، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اس میں اور ہمیں بتایا کہ کیا کیا تحفظات فراہم کیے گئے ہیں قانون کے حوالے سے۔ اگر آپ RSH کو مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے نیشنل نمائندہ خالدہ منع کو لکھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی۔ آپ کا اس پوڈ کاسٹ میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔